السلام علیکم سیکنڈ ایئر. آج ہم نے کرنا ہے پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات. جس طرح پیچھے ہم نے انڈس ویلی سویلائزیشن کی خصوصیات پڑھ لی تھی، پھر اس کے بعد کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب یہ جو موجودہ دور کا کلچر چل رہا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ایولیوشن ہوئی تھی، اس طرح سارے لوگ آئے تھے اور مکسڈ کلچر ہمارا بن گیا تھا. تو اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ پہلا تو ہے مخلوط ثقافت، یعنی کہ ملٹی کلچرل. وہ بھی پہلے بات ہو چکی ہے کہ مختلف علاقوں سے لوگ آ کے اس جگہ بسنا شروع ہو گئے تھے. اب جو مختلف علاقوں سے لوگ آئے تھے وہ اپنے اپنے رسم و رواج جو بھی تھے وہ ساتھ لے کے آئے تھے. تو ڈفرینٹ ٹریڈیشنز مل کے ایک نیا ہی ٹریڈیشن بن گیا، اس لیے ہم نے اس کو مکس کلچر. مطلب کہ جو ایران سے آئے وہ اپنا کلچر لائے، جو سینٹرل ایشیا سے آئے وہ اپنا کلچر لائے، تورانی، عربی، یونانی، عراقی اور یورپی، ان سب کا اپنا اپنا کلچر تھا. جب یہ مل کے ایک جگہ رہنے لگ گئے اور سب کے کلچر ایک دفعہ مکس ہو کے کھچڑی بن گئی تو وہ ایک مکسڈ کلچر نیا بن گیا. اچھا جی، نیکسٹ ہے مذہبی ہم آہنگی. یہ تو پتہ ہی ہے، جب سب کانٹیننٹ ڈیوائڈ ہوا، پاکستان بنا، تو یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مسلم میجورٹی ملک جو ہیں وہ پاکستان میں جائیں گے، مسلم میجورٹی علاقے، اور مسلم مائنورٹی علاقے یا ہندو میجورٹی علاقے انڈیا کی طرف جائیں گے. تو سب کانٹیننٹ کا یہ والا پارٹ جہاں پاکستان ہے وہاں پہ لوکل جو باشندے رہتے تھے ان کا اصل جو مذہب تھا وہ اسلام تھا. لیکن بر صغیر پہ مسلمانوں کی حکومت سے پہلے وہاں پر ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ رہتے تھے جو چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے. لیکن جب مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، بر صغیر پہ حکومت کی، تو یہاں سے اسلام کو کافی فروغ حاصل ہوا اور ان میں بھی کافی جانی پہچانی شخصیات ہیں. حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی، اور ایسے ہی بہت سے اولیاء کرام نے مقامی آبادی کو اسلامی تعلیم دی اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اب ان لوگوں کا مزار بھی ادھر پاکستانی ایریا میں ہی ہے. بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ان کا ملتان میں ہے، ان کا لاہور میں ہے، داتا دربار جو ہے. پھر کچھ مسلم مائنورٹیز بھی ہیں پاکستان میں، کرسچنز ہو گئے، سکھ ہو گئے. جو پاکستان کے آئین آئے تھے اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا. جس طرح انڈینز کر رہے ہیں نا پاکستان پہ ظلم، ہمارا علاقہ ہے، یہاں انڈیا میں رہتے ہوئے صرف بتوں کو پوجنا ہے، اسلام پہ نافذ نہیں کرنا. بابری مسجد شہید کر دی انہوں نے، مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دینی، مسجدوں میں جا کے شہید کیا انہیں. لیکن پاکستان کے آئین میں ایک رول تھا کہ اقلیتوں کو تحفظ دینا ہے، اقلیتوں کو رسوا نہیں کرنا یا ان کو حقیر نہیں سمجھنا یا ان کے ریلیجن کو گالیاں نہیں دینی. اس کے سب سے بڑی اگزامپل ہے جو ابھی کرتارپور کوریڈور کھولا گیا ہے سکھوں کے لیے. بھائی ان کا ریلیجن ہے، ہم زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کرا سکتے. پھر نیکسٹ فیچر ہے جی لباس، اور یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے کہ پاکستان میں کس قسم کے لباس اور زیورات پہنے جاتے ہیں. تو مکسڈ کلچر ہے، پنجابیوں کا اپنا لباس ہے، سندھیوں کا اپنا ہے، بلوچیوں کا اپنا ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے روایات کے مطابق لباس پہنتا ہے. ایک تو دو چیزوں کو سامنے رکھ کے لباس چوز کیے جاتے ہیں. ایک تو سیزن، گرمیوں میں گرم نہیں، سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں کاٹن وغیرہ لان پہنتے ہیں. اور دوسرا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، بینگ اے مسلم جس طرح کا لباس اللہ تعالیٰ نے پہننے کا حکم دیا ہے اس طرح کا پہنتے ہیں لوگ، یعنی کہ اپنا پورا باڈی کور کرنا، فیمیلز کا ویل کرنا. اور دوسرا ڈفرینٹ عادت ہے ٹریڈیشنز کا، یعنی کہ دیہی علاقوں میں مرد دھوتی کرتا اور پگڑی استعمال کرتے ہیں، لیکن اب زیادہ شلوار کا رواج بڑھ رہا ہے اور عورتیں دوپٹہ شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں. اور شہری علاقوں میں کیا ہے، شہری علاقے زیادہ تر یورپ کی طرف ہی ہوتے جا رہے ہیں. شلوار قمیض یہ تو نیچرل ہے نا، قومی لباس ہمارا، پینٹ کوٹ، شیروانی، واسکٹ اور وغیرہ وغیرہ. یہ جو بہت ہی زیادہ تھوڑا ایلیٹ قسم کے ہو جاتے ہیں، جو ایک دو دفعہ یورپ دیکھ ہی لیں کہیں تو اسی کی طرح ہی ہو جاتے ہیں. مطلب اپنے ٹریڈیشنل کلاتھس اتنے اچھے ہیں، ضرورت کیا ہے کہ ویسٹرن کپڑے پہنو. پھر جی خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ، اس میں پہنی جاتی ہیں بڑے گھیرے والی شلوار. اور پاکستانی لباس پردے کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جاتا ہے تاکہ ریلیجیسلی بھی ہم اس پہ پورا اتر سکیں اور اپنی ٹریڈیشنز کو بھی ساتھ لے کے چل سکیں.
عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا پسند کرتی ہیں. شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کروایا جاتا ہے. پھر ہے جی نیکسٹ پوائنٹ معاشی قدریں، مورل ویلیوز. مورل ویلیوز، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے پیار کریں، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھیں. ان کو زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کا پراپر سسٹم بنایا گیا ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ، خواتین کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ جو ویلیو، جو رائٹس اسلام نے دیے ہیں عورت کو، اس پہ پوری پریکٹس کی جائے. لیکن ابھی بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں یہ نہیں ہوتا. پھر کیا آ جاتا ہے مورل ویلیوز میں، لوگ ایک دوسرے کے دکھوں، غموں، خوشیوں اور مسرتوں میں شریک ہوتے ہیں. کسی کی شادی ہو، کسی کا جنازہ ہو، چاہے جو بھی ہو، سب لوگ مل جل کے ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور جو دیہی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ پنچایتیں بٹھاتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں گھروں کے یا لوکل کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کو وہ فیصلہ کر کے سولو کرتے ہیں. دیہی معاشرہ بالخصوص اعلیٰ روایات سے مزین ہے. ظاہر ہے اگر آپ بزرگوں کا احترام کریں گے تو بزرگوں کے فیصلوں کا بھی احترام کریں گے. شہر کی طرح نہیں ہے کہ مطلب ہوتے کون ہیں آپ مجھے کہنے والے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے غذائیں، فوڈ. اور یہ بھی آپ کا شارٹ کویسچن ہے کہ پاکستان میں کون کون سی غذائیں پسند کی جاتی ہیں. اچھا جی، کھانوں میں بھی ڈفرینٹ صوبوں کی یا ڈفرینٹ علاقوں کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے. جس طرح پنجاب اور سندھ، اس میں سبزیاں، دالیں، گوشت، چاول یہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. اور کے پی کے اور بلوچستان، ان میں گوشت اور خشک یا تازہ پھل، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا خیبر پختونخوا میں زیادہ سے زیادہ ڈرائی فروٹس پیدا ہوتے ہیں، اس لیے وہ خشک میوہ جات جو ہیں وہاں بہت پسند کیے جاتے ہیں. اور سردیوں میں تو پورے پاکستان میں ہی کیے جاتے ہیں. پھر جو ہمارے مین گرینز ہیں گندم، جو، چاول وغیرہ وغیرہ، وہ تو کھانے میں استعمال ہوتے ہی رہتے ہیں. اور جو سی سائڈ پہ رہتے ہیں وہ مچھلی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ویسے تو جو سی سائڈ پہ نہیں رہتے وہ بھی مچھلی پسند کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو سمندری ساحل پہ رہتے ہیں وہ مچھلی بہت زیادہ ہی کھاتے ہیں، کیونکہ جہاں پہ زیادہ چیز ہوگی وہ چیز زیادہ کھائی جائے گی. کھاتے تو ہم بھی ہیں ویسے. پھر واپس بیک ٹو پنجاب، دودھ، لسی، جبکہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں قہوہ یہ پسند کیا جاتا ہے. اور گلگت اور کشمیر سائڈ پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہاں سننے میں آیا کہ پتیلا لے لیتے ہیں بڑا سارا، اور وہ چائے، دودھ والی چائے تو بالکل بھی نہیں پیتے، پتی ڈالتے ہیں اس میں، قہوہ بنا کے ایک دفعہ ہی چڑھا دیتے ہیں اور وہی سارا دن گرم کر کے پیے جاتے ہیں. نہ چینی ڈالتے ہیں نہ دودھ ڈالتے ہیں، یہ ان کی چائے ہوتی ہے. اور اصل چائے یہی ہوتی ہے. اسی چائے کو ہم نے بھی مکس کر کے نا کچھ عجیب ہی بنا دی ہے، دودھ اور پتی ڈال کے، دودھ اور چینی ڈال کے. پھر جی سبزی ہو گئی، کڑھائی گوشت نصف صدی پہلے خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی، لیکن اب جناب سبزی اور کڑھائی گوشت یہ پورے پاکستان میں ہی کھایا جاتا ہے. اور پاکستانی لوگوں کی مرغوب غذا گوشت ہے. آگے بڑی عید بھی آ رہی ہے، اور جب کوئی مہمان آ جائے یا شادی کا کوئی فنکشن ہو، ایسی موقعوں پہ جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں جو کھانوں کی ورائٹیز ہوتی ہیں، کیونکہ اب فوڈ کے معاملے میں بھی پریفرنس اوپر نیچے ہوتی جا رہی ہے. جو آج کل کے جنریشن کے بچے آ رہے ہیں نا، ان کو جی برگر، شاورما، پیزا ان سے آگے کچھ جاتے ہی نہیں ہیں. یہ مطلب اتنی ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں، گوشت کھاؤ، بریانی کھاؤ، سبزی کھاؤ. باقی پوائنٹس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.